اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار، میڈیکل اسپیشلسٹ، پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل پشاور، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا تعارف دیتا چلوں کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں بطور رجسٹرار نیفرولوجی وارڈ میں 4 سال تک کام کر چکا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو رات میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں ان میں بے چینی سی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں تو وہ ان میں گدگدی سی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے، ان کو عجیب قسم کے ایک سمٹمز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ریسٹلیس لیگ سنڈروم ایک براڈ ٹرمینالوجی ہے، اور اس میں آپ ہر ایک چیز وہ فٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بے چینی دے۔ رات میں ٹانگوں کی بے چینی کے مختلف ایجز کے حوالے سے مختلف سمٹمز ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ بچوں میں اگر یہ ہوں تو بچوں میں اکثر اوقات کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بون پین ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے ٹانگیں جو ہیں وہ اکثر اوقات ریسٹلیس رہتے ہیں اور ان کی ٹانگیں بے چین رہتی ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ پھر ذرا بڑی عمر کے خصوصاً خواتین میں جو چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہیں ان میں ایچ بی کی کمی یعنی انیمیا اور آئرن ڈیفیشنسی، خصوصاً جو فولاد کی کمی ہے وہ بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے، اور اسی طرح وائٹامن B12 کی کمی جو ہے تو اس میں بھی نیوروپیتھیز ہو جاتی ہیں، آپ کے اعصاب کی جو شریانیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، نروز کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پاؤں میں ٹنگلنگ، پاؤں میں بے چینی اور پاؤں میں درد کا ہونا یہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ پھر جاتے ہیں ذرا سی بڑی عمر کے لوگوں میں جو 30s اور 40s میں خواتین ہیں، ان میں اگین آسٹیوپینیا، آسٹیوپروسس، پٹھوں کی کمزوری، جوڑوں کے مسائل، آسٹیو آرتھرائٹس، اس وجہ سے بھی پھر ان میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ 40s میں جاتے ہیں، 50s میں جاتے ہیں، خصوصاً میل جو حضرات ہیں ان میں پھر جناب اسی طرح کے جو کمزوریاں آ جاتی ہیں، ان میں جو ڈپریشن، انزائٹی، اعصابی تناؤ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور خصوصاً جو شوگر اور بلڈ پریشر کا شکار ہیں، اور خاص کر میں ذکر کرتا ہوں شوگر کا، کہ جو شوگر کا شکار ہے ان لوگوں میں جو اعصاب کی چھوٹی شریانیں، چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، نروز ہوتی ہیں، وہ کمزور ہونے لگتی ہیں، اور ان کو انیشلی کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کی تلیاں جو ہیں وہ سن ہونا، اس کے بعد اس میں درد ہونا، اس کے بعد وہ بالکل بے جان ہو جانا، اس کے بعد ان میں زخم آنا، یہ چیزیں نیوروپیتھی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی جو ہے تو جو ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہے وہ نیوروپیتھی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مختلف اور قسم کی بیماریاں ہیں، جس طرح کہ سارکائڈوسس، روماٹائڈ آرتھرائٹس، سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس، اسی طرح سکن کی اور اس میں جو سسٹمک سکلیروسس کی جو بیماری ہے ان میں بھی جو آپ کی چھوٹی خون والی شریانیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، اور ان میں خون کی گردش جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے آپ کو ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہو سکتا ہے۔ اور جو چھوٹی شریانوں کی، خون کی چھوٹی شریانوں کی بیماری شوگر کی وجہ سے یا مائکرو ویسکولر چینجز آتی ہیں، اس میں بھی خون کی گردش جو ہے چھوٹی شریانوں میں، کیپلریز میں کم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہو سکتا ہے۔ لیکن اعصابی تناؤ جو ہے آج کل خصوصاً وہ سب سے زیادہ ایک اہم چیز ہے جس پر قابو پا کے آپ ریسٹلیس لیگ سنڈروم سے نجات پا سکتے ہیں۔ صحت مند، خوش و خرم زندگی گزاریے، عبادات میں اللہ کی یاد میں خود کو مشغول کیجیے، اچھی ہابیز میں خود کو مشغول کیجیے، ریڈنگ ایک اچھی ہیبٹ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے تاکہ آپ کا اعصابی تناؤ کم سے کم ہو، تو آپ کو یہ مسائل انشاءاللہ کم سے کم نظر آئیں گے۔